یوم آزادی کے حوالے سے بات کریں گے، تاہم بلٹن کے آغاز میں آپ کو ایک خبر دیں۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ کا قہر، سرلی سچا یونین کونسل میں تباہی، نڑیاں بہک میں مٹی اور پتھروں کی بھاری لینڈ سلائیڈنگ، ایک ہی گھر پر گرنے سے 6 افراد جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد کی لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ کلاؤڈ برسٹ سے 20 مکانات ملبے تلے دب گئے ہیں۔ مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ سرلی سچا میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد صورتحال سنگین ہے۔ متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ کا قہر، سرلی سچا یونین کونسل میں تباہی، گھر پر مٹی اور پتھر گرنے سے 6 افراد جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ وادی نیلا میں شدید بارش کے باعث رتی گلی نالہ میں پھنسے تقریباً 50 سیاحوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام دواریہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید 60 سیاحوں کو نکالنے کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بیس کیمپ میں تقریباً 500 سیاح موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات آزاد کشمیر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ سیاحوں کے لیے مفت قیام و طعام کا انتظام کیا گیا ہے۔ رتی گلی روڈ 3 مقامات سے بند ہے۔ نالہ لوات میں طغیانی سے 2 رابطہ پل بہہ گئی۔ باڑیاں سری نالہ میں طغیانی کے باعث شہر نیلم بند ہو گئی ہے۔ جہلم ویلی میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی مفلوج، بجلی کی ترسیل معطل، شاہراہ سری نگر اور بین الاضلاعی سڑکیں بند ہیں۔ متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، نردجیاں میں نالہ بکھرنے سے دکانیں متاثر، لیپا ویلی روڈ نیلی سے داؤکھن تک بند ہے۔ باغ میں نالہ ماہل میں طغیانی سے کئی دکانیں اور سروس اسٹیشن پانی میں بہہ گئے۔ ریڑہ میں برساتی نالے میں سیاحوں کی کار بہہ گئی۔ جڑاں کے 4 سیاح زندہ ریسکیو کر لیے گئے۔ تتا پانی میں طوفانی بارش اور ندی نالوں میں شدید طغیانی، دریائے پونچھ میں بڑا سیلابی ریلا، کنارے آباد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی گئی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش سے تباہی، گلیات میں موسلادھار بارش، تاجوال کے مقام پرندی عبور کرتے 3 لڑکیاں ڈوب گئی، 2 کو زندہ بچا لیا گیا، ایک پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ سوات، منگورہ شہر سمیت بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ درائے سوات اور ندی نالوں میں طغیانی، ایبٹ آباد میں تیز بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 2 افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ بالاکوٹ میں شارع قاغان پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں، سیاح گاڑیوں میں محصور ہو گئے ہیں۔ بھنگیا کے مقام پر بھی نالے میں طغیانی سے شارع قاغان پر ملبے کے ڈھیر لگ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر۔ بالاکوٹ، بھونجا پل اور شیو پھاگل کے وائی کھولا کے نالے بفر گئے ہیں، دریائے کنہار میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا ہے۔ اور اب بات کریں گے یوم آزادی کے حوالے سے۔ ملک بھر میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور آزادی کا جشن، ملک کا ہر شہر، ہر گلی محلہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی کی گئی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی ہیں۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ پاک بحرے کی 4 خواتین کیڈٹ سمیت چاکو چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں پنجاب رینجرز کے دستے نے پاکستان آرمی کو چارج دے دیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک بھر میں چراغاں اور آتش بازی کی گئی۔ نوجوان قومی پرچم اور جھنڈیاں لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ گلیوں، شاہراہوں، چوراہوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا۔ مارکا حق اور یوم آزادی کا جشن، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی۔ تقریب میں وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں خواتین اور اسکول کے بچے ثقافتی لباس میں ملبوس ہو کر شریک ہوئے۔ ایوان صدر میں یوم آزادی اور مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری نے آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں غیر معمولی بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور جان کی قربانی دینے والے سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ فوجی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ بھارت کے بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے، سفارتی محاذ، انتاس معاہدے اور اطلاعات کی بہترین ترسیل پر شخصیات کو اعزازات دیے گئے۔ صدر مملکت نے 8 ستارہ جرأت، 5 تمغہ جرأت، 24 ستارہ بصالت، 45 تمغہ بصالت، 146 امتیازی اسناد، 259 COAS کمانڈیشن کارڈز اور 1 تمغہ امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ مارکا حق کے دوران جنگ میں دشمن کی برتری کو خاک میں ملانے، فرنٹ سے لیڈ کرنے اور پاکستان کو جنگ میں کامیابی کا تحفہ دینے پر چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ صدر پاکستان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشانہ امتیاز ملٹری
چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرت سے نوازا جاتا ہے. سر مار کے حق میں فضائی جنگ میں دشمن کی برتری کو خاک میں ملانے پر اور عوام کو جنگ میں رافیل کا تحفہ دینے پر ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد, ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز. مارکا حق میں شاندار کارکردگی پر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک, ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری, لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا, لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال, لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا. ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل کاشف عبداللہ, ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد, وائس ایڈمرل راجہ رب نواز, ریئر ایڈمرل عبد المنیب, ریئر ایڈمرل فیصل امین, میجر جنرل واجد عزیز, ایئر وائس مارشل محمد احسان لاک, ریئر ایڈمرل شہزاد حامد, میجر جنرل محمد جواد طارق اور میجر جنرل تجدید ممتاز کو بھی تمغہ بصالت دیا گیا. ایئر کوموڈور عطاءاللہ زیب, ایئر کوموڈور ضیاء آفتاب, ایئر کوموڈور محمد نعمان علی خان, ایئر کوموڈور علی جاوید ہاشمی اور ایئر کوموڈور سجاد حیدر کے ساتھ کیپٹن آصف امین اور کیپٹن محمد حیدر علی کو بھی اعزازات سے نوازا گیا. صدر مملکت نے سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو نشان امتیاز سے نوازا. سنتاس معاہدے پر بھرپور موقف اپنانے پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو نشانہ امتیاز سے نوازا گیا. بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا ہے. سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دینے اور پاکستان کا موقف دنیا بھر میں نمایاں طور پر اجاگر کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز سے نوازا گیا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ, وزیر داخلہ محسن نقوی, احسن اقبال اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا. معاون خصوصی طارق فاطمی, سینیٹر شہری رحمان, فیصل سبزواری, ہنا ربانی کھر, انجینئر خرم دستگیر, جلیل عباس جیلانی, عمر فاروق, مشیر وزیر اعظم ڈاکٹر توقیر حسین شاہ, احد چیمہ اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور عوان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کو قومی خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز سے نوازا گیا. صدر مملکت نے ایوان صدر میں منعقدہ ایک پروقار تقریب کے دوران یہ اعزاز پیش کیا. یہ اعزاز پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں پیش کرنے اور بھارتی پروپیگنڈے کو ناکام بنا کر عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے پر دیا گیا. عطاءاللہ تارڑ نے سول اور عسکری اداروں کے مابین اطلاعاتی ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے, جس سے قومی موقف کو عالمی سطح پر بھرپور تقویت ملی. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں بھی یوم آزادی پاکستان انتہائی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں مرکزی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی, جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق تھے. تقریب کا باقاعدہ آغاز پرچم کشائی کی رسم اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانوں کی دھن سے ہوا. اس موقع پر گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن اور بوائز اسکاؤٹس نے ملی نغمے پیش کیے, جبکہ انٹر کالج مانک پیاں کے بچوں نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین سے خوب داد وصول کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پوری قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی اور اس دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی. تقریب میں اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی, وزراء, کنوینر, آل پارٹیز حریت کانفرنس, اپوزیشن لیڈر قانون ساز اسمبلی سمیت عام شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. افواج پاکستان نے وطن عزیز کی حفاظت کی اور دنیا کے رقشے پر دوبارہ متعارف کرایا. JF-17 تھنڈر نے رافیل طیارے مار گرائے, دنیا حیران رہ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جشن آزادی تقریب سے خطاب, کہا سپاہیوں شاہینوں نے یکجان ہو کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار قائم کی. اگر پاکستانی قوم یکجا ہو جائے تو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. مریم نواز نے کہا اب جنگ غربت, پسماندگی اور فتنہ فساد کے خلاف ہوگی. ملک کی خدمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں. خوش نصیب لوگ منتخب ہوتے ہیں. نیت اچھی ہو تو کامیابی, نیت خراب ہو تو عہدہ بدنامی کا باعث بنتا ہے.
कराची में योम आज़ादी का आगाज़ तोपों की सलामी, कुरान खानी और मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब से हुआ। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने काबीना के हमरा कायद आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। देखते हैं नुमाइंदा ABN आबिदा खान की रिपोर्ट। कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की मरकजी तकरीब मुनक्कद हुई, जहाँ पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर तसव्वुर इकबाल थे, जबकि परेड कमांडर के फ्राइज लेफ्टिनेंट समी उल्लाह ने सर अंजाम दिए। कैडेट्स की जानिब से शानदार मार्च पास्ट और परेड का मुजाहिरा किया गया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। वज़ीर आला सिंध की जानिब से किताब में तासुरात भी दर्ज किए गए। इस मौके पर मज़ार कायद पर जश्न का समा, बच्चे भी जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार नजर आए। कहते हैं, हम सखर से आए हुए आज 14 अगस्त मनाने जो है ना यहाँ पे कायद आज़म की मज़ार पे, हम आज बहुत खुश है। पाकिस्तान जिंदाबाद। योम आज़ादी की इस मौके पर मज़ार कायद पर हुब्बुल वतनी का जज्बा भी दीदनी था। नन्हे बच्चे कौमी परचम थामे मिली नगमे गाते दिखाई दिए, जो नई नस्ल की जानिब से बानी पाकिस्तान को क़ीदत और अज़म का पैगाम था। कैमरा टीम के हमरा आबिदा खान, ABN न्यूज़, कराची। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का पुलिस लाइन डेरा इस्माइल खान में योम आज़ादी तकरीब से खिताब करते हुए कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पश्तून कौम की तहरीक आज़ादी से आज तक की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। बोले सूबे में अमन तरक्की के नए बाब रकम हो रहे हैं। तालीम, सेहत और रोजगार की फरहमी के लिए अमली इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा, अवामी फलाह, अमन और खुशहाली के लिए दिन रात काम जारी है। नौजवान हमारा सरमाया है और रोशन मुस्तकबिल के लिए इन्हें बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का 78वें यौम आज़ादी की परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा कि इस साल यौम आज़ादी की अहमियत दुश्मन पर फतह और कौमी इत्तेहाद की अलामत है। बलोचिस्तान के अवाम ने हर मुश्किल वक्त में मुल्क का दिफा किया, आइंदा भी पेश रहेंगे। बलोचिस्तान के अवाम अपनी रवायात और अक़दार के अमीन थे। मुट्ठी भर दहशतगर्द रवायात को पामाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दों को हमेशा मुस्तरद किया है। दहशतगर्दी और बदअमनी के खात्मे का वक्त करीब है। अमन के क़याम के लिए फोर्सेज अजीम कुर्बानियाँ दे रही है। बलोचिस्तान में अमन का सूरज जल्द तुलू होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की